یہاں پہ جو مراد دی جاتی ہے شافعی، حنبلی، مالکی تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں جو لِأَبِيهِ کا لفظ یوز کیا گیا، ورڈ یوز کیا گیا، یہ چچا کے معنی میں یوز کیا گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کسی مشرک مرد کی کمر میں اور کسی مشرکہ عورت کی رحم میں میرے نور کو منتقل نہیں کیا۔ اب اگر حضور کی اس بات کو مانیں تو پھر ہم قرآن کے اگینسٹ چلے جائیں گے، یا قرآن کی اس بات کو مانیں تو پھر حضور کی بات کے اگینسٹ چلے جائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ تو قرآن غلط ہے اور نہ ہی مصطفیٰ غلط ہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ یہاں پر ابھی کے معنی جو ہے وہ چچا کے ہیں۔ چچا آدم تھا جو مشرک تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو شرک پر مجبور کرتا تھا کہ آپ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر آیا، ارشاد فرمایا موسیٰ اگر تم گزرنا چاہتے ہو، تمہاری قوم آسانی سے گزرنا چاہتی ہے تو اپنا عصا اس دریا پہ مارو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، پانی کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی اور درمیان میں سے خشک رستہ بن گیا، ایسا رستہ بن گیا جیسے کہ وہاں پہ کبھی پانی تھا ہی نہیں اور پانی سائڈوں پہ کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت آسانی سے اللہ کے فضل و کرم سے اس دریا میں سے گزر گئی، اور جب فرعون اور اس کا لشکر آیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے لیے، دیکھو یہ پانی بھی مجھ سے ڈرتا ہے، وہ اس کو اپنا گمان تھا، اس نے کہا یہ پانی بھی مجھ سے ڈرتا ہے، دیکھو یہ مجھے دیکھ کر میرے خوف سے، میری جلالت کے خوف سے یہ پھٹ گیا ہے، میرے لیے رستہ بنا دیا اس نے۔ جب وہ سینٹر میں گئے تو پانی ایسے مل گیا جیسے چند لمحے پہلے وہاں پہ کبھی کوئی دیوار تھی ہی نہیں، اور وہ پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اور پانی نے اٹھا کے فرعون کی لاش کو، جب وہ ختم ہو گیا، مر گیا، تو اس کی لاش کو اس نے باہر پھینک دی۔ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو، بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا کہ انہوں نے چند پیسوں کے بدلے اپنی بائبل، اپنی تورات، اور پھر عیسائیوں نے بھی اسی طرح کیا، اپنی انجیل کی آیات کو چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے اپنی کتابوں کی آیات کو تبدیل کر دیا۔ فار ایگزامپل شراب جہاں پہ حرام تھی وہاں پر حرام کا لفظ اٹھا کے حلال کر دیا، جہاں پر خنزیر حرام تھا وہاں پر خنزیر کو حرام سے حلال کی طرف دھکیل دیا۔ بہت سارے ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے ان کی کتاب اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہ سکی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ پکا وعدہ کر دیا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کسی شک و شبے کی گنجائش ہے نہیں۔ جب سے قرآن نازل کیا تب سے لے کر آج تک کوئی بھی غیر قوم، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ ہندو، نہ سکھ، قرآن پر یہ مجھے اٹھا کے نہیں کہہ سکا کہ فلاں قرآن جو پاکستان میں چھپا اس میں زیر کی غلطی آ گئی، فلاں قرآن جو سعودیہ میں چھپا اس میں زبر کی غلطی آ گئی، فلاں قرآن جو ایجپٹ میں چھپا اس میں جو ہے آیت کے اختتام پہ غلطی آ گئی۔ آج تک جیسا قرآن آیا تھا ویسا ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ جو لوگ بلا وجہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، جس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اسراف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں کسی چیز کو، اللہ کی نعمت کو، اللہ مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور الٹ پٹاک حرکتیں کرنا اس سے، یا اس سے کوئی بہت زیادہ مہنگی چیز، فار ایگزامپل ایک جبہ ہے، اگر وہ 100 پاؤنڈ کا آتا ہے اس سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، تو آدمی وہاں سے کوئی سے جا کے 5000 پاؤنڈ کا جبہ خرید لے تو اسے کون عقل مند کہے گا؟ اسے کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا۔ میرے خود میں اتنا ہی، اس پہ ہی آپ عمل کر لیں تو کافی، باقی خرچ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق آمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الہ العالمین حضور علیہ السلام صدقہ ہمارے درس قرآن کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ مجھے حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے خود یا اللہ قرآن کا قانون، احادیث کا قانون، اسلام کا قانون آئمہ مساجد کو، علماء کو اپنے جسموں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قوم کو، ہماری
امت کو یا الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرما یا الہ العالمین ان کو قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما ہماری نمازیں صدقہ و خیرات زکات نماز تراویح یا اللہ رمضان کے روزے اپنے دربار میں قبول منظور فرما ان تمام عبادات میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو یا اللہ رمضان کی رحمت کا صدقہ یا اللہ معافی عطا فرما الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہماری حاضری کو اپنے اور اپنے حبیب کے دربار میں قبول منظور فرما یا الہ العالمین حضور علیہ السلام کا صدقہ رمضان المبارک کے بعد اسی طرح ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں یا اللہ انہیں قرضے کی لعنتوں سے خلاصی عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم لقمہ حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جن پر سحر ہوا ہے جادو ہوا ہے پروردگار عالم ان کو سحر سے محفوظ فرما سحر اور جادو کی بلاؤں سے یا اللہ نجات عطا فرما یا اللہ جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما الہ العالمین اپنی ذات کا ڈر اور خوف عطا فرما یا الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.